ایز اے فیمیل جرنلسٹ بھی کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ کے کام میں رکاوٹ بنتی ہوں گی؟ سب سے پہلا چیلنج یہی تھا کہ لڑکیوں کو سپورٹس بھی نہیں دی جاتی اور پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں دی جاتی. اگر ایک سی ای او کمپنی کا مرد بن سکتا ہے تو عورت بھی بن سکتی ہے. آپ نے ایک چیز جو اپنے ہارڈ ورک سے سیکھی ہے وہ کیا ہے؟ جرنلزم کے اندر وہی بندہ رہ سکتا ہے جس کے اندر مشکل مزاجی ہے. آئی نو دا شارٹ کٹس کریکٹر اسوسیلیشنس کے لیے بہت زیادہ. ایک رپورٹر کی پہچان اس کی بریکنگز ہوتی ہیں کہ آپ کتنی بریکنگ کرتے ہیں, آپ کے سورسز کتنے ہیں. آپ پاکستان سے رشیا گئی, پاکستان کو آپ نے ریپرزینٹ کیا, کیسے مومنٹ تھے, کیا لرننگ تھی؟ اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. رشیا میں شاید پاکستان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. یوریشیا فیسٹیول جو ہے وہ پہلی دفعہ 2017 میں ہوا تھا. کھیلوں میں جو چیلنجز ہیں یوتھ کے وہ کس طرح کے ہیں؟ ہماری یوتھ کو وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی جا رہی. اسٹیڈیمس ہمارے پاس نہیں ہیں, اس طرح کی اکیڈمیز نہیں ہیں, کلبز نہیں ہیں, اور جو ہیں وہ اس طرح سے اپنا کام نہیں کرتے. السلام علیکم. توارے پاکستان میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. آج کی پوڈ کاسٹ تھوڑی سی منفرد ہے کیونکہ آج میرے ساتھ موجود ہے ایک صحافی, اور صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی انہوں نے رشیا کا وزٹ کیا ہے اور یوتھ کا ڈیلیگیشن پاکستان سے ریپرزینٹ کر چکی ہے. کیونکہ ہم یوتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور پاکستان کے مختلف سوشل ایشوز کی بات کرتے ہیں. تو آج میرے ساتھ موجود ہے کرن خان جرنلسٹ ہیں, پاکستان کی خواتین کی ریپرزینٹیشن کر چکی ہیں یوتھ کے حوالے سے رشیا میں ہونے والی ایک سیمینار میں. ان سے ہم ان کے کچھ جرنل ایکسپیرینسز کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان میں کس طرح سے دیکھتی ہیں خواتین کے مسائل اور چیلنجز کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی جو خواتین ہیں وہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے. السلام علیکم کرن. وعلیکم السلام. تھینک یو صوفیہ ہیونگ می یور پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ کرن کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا. یہ بتائیے کہ آپ ایز اے جرنلسٹ کام کر رہی ہیں, مختلف بیٹس کور کرتی ہیں. خاص طور پہ اگر بات کی جائے تو آپ پولیٹیشینس جو پولیٹیکل بیٹس ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں اور اسپورٹس کی بیٹ بھی دیکھ رہی ہیں. تو پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ دونوں میں سے کون سی بیٹ اچھی ہوتی ہے؟ دیکھیے, میرا پرسنل ایکسپیرینس پوچھیں تو وہ میں اسپورٹس کہوں گی, کیونکہ مجھے ایک اسپورٹس کا بہت زیادہ شوق تھا بچپن سے ہی, جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کو شاید پتہ ہے کہ وہ جو اسپورٹس کا شوق تھا وہ مجھے جرنلزم میں لے کے آیا. یہ اسٹوری بہت کم لوگوں کی. میں بچپن سے جب اسپورٹس اس ٹائم پہ, اب تو ہے ہمارے یہاں بریکنگ کا, نیوز چینلس کا کنسیپٹ بالکل ڈفرینٹ ہو گیا ہے, لیکن اگر ہم کچھ ایئرس بیک جاتے ہیں جب ہم اپنے میٹرک میں تھے, اپنے ایف ایس سی کر رہے تھے, تو اس ٹائم پہ جو ایک بریکنگ کا کنسیپٹ ہوتا تھا, نیوز کا کنسیپٹ ہوتا تھا, وہ پراپر ایک بلیٹن آپ کا لاک کر دیا جاتا تھا اور اس میں پھر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی تھی, اور بیفور ٹائم وہ 2 گھنٹے آپ اس کو چھیڑخانی نہیں کر سکتے تھے. تو مجھے اسپورٹس کا بہت زیادہ شوق ہوتا تھا. ریڈیو ہر ٹائم سنتی تھی, اسپورٹس کی نیوز, کرکٹرز کی نیوز, کہ کون کہاں پہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ شوق آپ کہہ سکتی ہیں کہ مجھے جرنلزم میں کھینچ کے لایا. تو میرے لیے اگر میرا بیسٹ اگر آپ پوچھیں گے تو وہ اسپورٹس, آل ٹائم اسپورٹس. بٹ ڈیفینیٹلی اسلام آباد کے اندر رہتے ہوئے آپ پارلیمنٹ کو, میں ایز اے پارلیمنٹرین جو رپورٹرز ہیں ان میں بھی اس میں شمار ہوتا ہے, اس کو کور کرنا. ساتھ میں پھر پولیٹیکل بیٹس آپ کو دی جاتی ہیں, کیونکہ جہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو لاہور اور کراچی. وہاں پہ جو آپ کی بیٹس, آپ کی نیوز ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لیکن اسلام آباد کیونکہ مین کیپٹل ہے, تو جہاں سے آپ کی 90% نیوز جہاں سے جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو جہاں پہ پھر آپ ایک نیوز, ایک بیٹ کو پرسیو نہیں کر سکتے. پھر اس کے ساتھ آپ کو دیگر جتنی آپ کی بیٹس ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. کہ پاکستان کے جتنے ٹی وی چینلز ہیں پرٹیکولرلی وہ آپ کو یہ اپرچونٹی نہیں دیتے کہ آپ اسپورٹس جرنلسٹ ہیں تو آپ اسپورٹس جرنلسٹ ہیں. اگر آپ کلائمیٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ صرف کلائمیٹ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, لیکن آپ کو یہ دونوں اپرچونٹی مل رہی ہے کہ آپ ایک ساتھ اسپورٹس کو بھی دیکھ رہی ہیں اور کلائمیٹ کی بیٹ بھی دیکھتی ہیں. سو یہی چیز میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ میرے لیے بڑے ڈفرینٹ, سم ٹائم مجھ سے پوچھتے ہیں انٹائرلی کلائمیٹ ہمارے ہاں بالکل ایک الگ سے سبجیکٹ ہے. اسپورٹس اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کے مین کورسز شامل ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پوری ڈگری کروائی جاتی ہے. پولیٹکس انٹائرلی ہمارے ہاں ڈفرینٹ ہے, مطلب کہ یہ آپس میں انٹر لنک بھی نہیں کہیں بھی کرتے. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک ہی ٹائم پہ, سیم ٹائم پہ, ایک ہی جگہ پہ آپ کے 3 ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ ان چیزوں کو بھی مینیج کر رہے ہیں.
سم ٹائم ایسا ٹائم بھی آتا ہے یہ کہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ 3 ایونٹ آپ ایک ساتھ اس کی رپورٹنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ کرنی پڑتی ہے نا. دیکھیے بینگ اے رپورٹر, اگر آپ اپنی بیٹس کے اوپر آپ نے اس کو آن کرنا ہوتا ہے, پھر آپ نے یو ہیو ٹو ڈو, آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی اس میں کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سیشن چل رہا ہوتا ہے اور سیم ٹائم پہ آپ کی پنڈی اسٹیڈیم کے اندر پریکٹس چل رہی ہوتی ہے. جیسے کہ آج کل بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے, اے بھی, اور جو آپ کی مین ٹیم ہے ٹیسٹ اسکواڈ کی وہ بھی ہے. ایک جو ہے وہ اسلام آباد کلب میں ایک کلاس فرسٹ کلاس جو میچز ہیں وہ کھیل رہی ہوتی ہے, ایک پنڈی میں پریکٹس کر رہی ہوتی ہے, ساتھ میں آپ کا پارلیمنٹ کے اندر سیشن چل رہا ہوتا ہے, پھر کلائمیٹ کا کچھ آ جاتا ہے. تو یو ہیو ٹو مینیج ایوری تھنگ, مطلب آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ ایک جگہ آپ نے کیمرہ بھیجنا ہے, آپ نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے کہ کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کو اپنی چیزوں کا تو پتہ ہی ہوتا ہے, صرف آپ کو ایک اس کا ہنٹ چاہیے ہوتا ہے, ٹپس چاہیے ہوتے ہیں, دین یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. اس کے علاوہ پھر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک جگہ سے کر کے فوری آپ دوسری جگہ جاتے ہیں, پھر دوسری سے جا کے تیسری جگہ پہ. تو یہ چیزیں کبھی کبھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ایک چیلنج تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ ایک ٹائم پہ بہت ساری چیزوں کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایز اے فیمیل جرنلسٹ بھی کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ کے کام میں رکاوٹ بنتی ہوں گی یا سم ٹائم آپ کو اپرچونٹی بھی دیتی ہوں گی, تو واٹ آر دوز تھنگس؟ صوفیہ, بینگ اے فیمیل رپورٹر, اپنے آپ کو منوانا سب سے پہلے بڑی بات. آپ کو چیلنج یہیں پہ آ جاتا ہے جہاں پہ آپ نے مجھے بات کی کہ آپ اسپورٹس بھی کور کرتی ہیں, پالیٹکس بھی کور کرتی ہیں. سب سے پہلا چیلنج ہی یہی تھا کہ لڑکیوں کو اسپورٹس بھی نہیں دی جاتی اور پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں دی جاتی. کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو جرنل بیٹس پہ رکھا جائے, لائک ویدر ہے, انفلیشن ہے, اس کی طرح کی چیزیں ہیں. جب انفلیشن از ناٹ جرنل, نہیں, انفلیشن لائک آپ نے اس پہ کوئی کام نہیں کروانا نا, صرف انفلیشن کے ریٹس بڑھ گئے آپ نے وہ بتانا ہے. یا پھر ویدر پہ, کلائمیٹ ایک سبجیکٹ ہے, اگر آپ اس پہ کرنا چاہیں تو وہ چیز آن ایئر نہیں ہوتی. اپنے اکارڈنگلی صرف ویدر کی صورتحال ڈیلی بیسس پہ بتانا, وہ جنرلی آتا ہے. اسپیسیفک اگر آپ اس میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے پھر آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے, آپ کو چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں, تو وہ آفس آپ کو جب تک چیزیں آپ کے ساتھ نہیں چلے گا آپ مینیج نہیں کر سکتے. تو آپ کو پہلے تو یہی سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں, ہم جہاں پہ جینڈر کی بات کرتے ہیں نا, ایکویلٹی, ہم ایکویلٹی یہ نہیں دیکھیں, ڈفرینٹس ہمیشہ مرد اور عورت ڈفرینٹ ہیں, ہم جو مانتے ہیں. ہم بات جہاں پہ کرتے ہیں ایکویلٹی کہ اگر ایک سی ای او کمپنی کا مرد بن سکتا ہے تو عورت بھی بن سکتی ہے. اگر وہ ایکولی, ہم چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں, ہم ایکولی جینڈر وائز نہیں کر رہے ہوتے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ ایک ہے تو اس طریقے سے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, ان کو مکس کر دیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے, بس کسی طریقے سے جو ہے فیمیل کو آگے نہیں بڑھنے دینا, ہم نے اس کو جینڈر کے اوپر اس کے بات کرنی ہے. اور اسپیشلی اگر کوئی فیمیل آگے بڑھ رہی ہے, وہ اپنی محنت کر رہی ہے, وہ اپنی اسٹرگل کر رہی ہے, تو سب سے پہلے تو اس کو وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ایسے ہے تو ویسے ہے. اور پولیٹیکل کے اندر اگر آپ کے کچھ لنکس بن جاتے ہیں, آپ ایکسکلوزیو دینا شروع ہو جاتے ہیں یا بریکنگ کرنا, بے شک وہ آپ کا بہت ہارڈ ورک ہے, اس کے پیچھے کی آپ کی جو ایک جرنی ہے, بہت ایک لمبا آپ کا اس کے پیچھے سفر ہوتا ہے. لیکن وہ سفر جو ہے ہم دیکھنا نہیں چاہتے, ہم صرف آپ کی سکسیس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جی آیا ہے, بندہ چھا گیا. تو محنت کرنا ہر ایک کا فرض بھی ہے, اور اس کو اپنی محنت کو اپنا فریضہ سمجھ کے, اپنا میرا پیشن تھا, جب آپ کا پیشن اور پروفیشنل دونوں ایک چیز ہو جائیں تو پھر اس میں آپ کو مزہ آتا ہے, آپ انجوائے کرتے ہیں. تو میں یہی وجہ ہے کہ میں اپنے کام کو انجوائے کرتی ہوں. اس کو سم ٹائم آپ جانتے بھی ہیں کہ تھوڑا آپ کبھی کبھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ بلا وجہ کی ہو رہی ہیں, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو دیر آر سو مینی تھنگس جو کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ایز اے سوسائٹی ان چیزوں سے باہر نکل کے ویمنس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایز اے پاپولیشن ہم ویمنس زیادہ ہیں. اس لحاظ سے بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک خواتین صرف ایک خواتین نہیں ہوتی, وہ پورے گھرانے کو, تو وہ اس طرح سے بھی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ تھوڑے سے چیزیں ہیں جو ہمیں بیک کرتی ہیں, اور مطلب آپ سم ٹائم ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں ان چیزوں سے. سو کرن, اتنے ساری چیلنجز اور مشکلات کے باوجود اگر میں کہوں کہ آپ نے ایک چیز جو اپنے ہارڈ ورک سے سیکھی ہے وہ کیا ہے؟ ایک چیز تو مستقل مزاجی. دیکھیں, جتنا آپ مستقل مزاج ہوں گے اپنے کام کو لے کے, اسپیشلی جرنلزم کے اندر وہی بندہ رہ سکتا ہے جس کے اندر مستقل مزاجی ہے, پیشنس ہے, ادروائز یو کانٹ ڈو دیٹ. اوکے, بٹ دا گرل شوڈ ڈو ان جرنلزم.
there are so many things صوفیہ. وہ ہم دیکھیں ہر ایک کی اپنی ایک چیز ہوتی ہے, اپنی ایک نیچر ہوتی ہے, اس کے اکارڈنگلی ہر انسان چل رہا ہوتا ہے. صرف ہم اسپیشلی ویمنس کی بات کرتے ہیں, لیکن یہاں پر مینس بھی وہ کام کرتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ خواتین وہاں پہ زیادہ کرٹیسائز ہوتی ہیں, ان کے لیے جو ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں, شارٹ کٹس, اینڈ دیر آر سو مینی تھنگس. لیکن بوائز میں بھی ایکچولی مجھے بتائیں وہ کون کون سے ورڈز ہیں. آئی نو دا شارٹ کٹس, کریکٹر اسوسیلیشنس کے لیے بہت زیادہ. when you meet your sources, so you are dating, and when a male colleague is meeting, it's not date. صوفیہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اگر اوپر ہونے کی کوشش کرتے ہیں, آپ جیسی باتیں, ہمارے میڈیا کا کنسیپٹ اب بریکنگ کے اوپر ہی ہے. آپ کا ایک رپورٹر کی پہچان اس کی بریکنگس ہوتی ہیں کہ آپ کتنی بریکنگ کرتے ہیں, آپ کے سورسز کتنے ہیں, آپ ان کے ساتھ مطلب بہت سے جگہوں پہ آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے. لائک آپ کی پارٹی, اگر جیسے میں پیپلز پارٹی کو کور کرتی ہوں, تو اگر اس کا کوئی مین ایونٹ آیا تو آئی ہیو ٹو دیئر نا, تو آپ کو وہاں پہ ہونا ہے. اس ہونے کے اوپر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں. میل ہے تو اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوگا کہ وہ میل کہاں کیوں ہے, کس لیے ہے, کیسے گیا ہے. بٹ جب آپ ایز اے ویمن, ایز اے فیمیل کہیں پر ہوتی ہیں, کسی جگہ پر ایگزسٹ, اور اسپیشلی بڑے ایونٹس, میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں رشیا میں تھی تو اس سے نیکسٹ ڈے میں آپ جب واپس آئی تو پریزیڈنٹ کی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی تھی, تو میں وہاں پہ گئی. تو اس میں ایز اے جو میرے کولیگ تھے, دیگر میری بیٹ کے ہی تھے, چاہے وہ بہت سینئر مجھ سے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 ایئرز ان کا ایکسپیرینس تھا, اور میرا ان کے مقابلے میں صرف 2 ایئرس کا ایکسپیرینس تھا. اگر میں اس جگہ پر پہنچی ہوں تو وہ میری اپنی محنت تھی یا میرے اپنی چیزیں تھیں, لیکن اس کے اوپر بھی سوال اٹھائے گئے کہ ہم لوگ نہیں تھے تو یہ وہاں پہ تھی, تو اس کی یہ وجہ ہے, اس کے وہ سورس ہیں, اس کے وہ لنکس ہیں, جس کی بنا پر یہ پہنچے. حالانکہ میں جب رشیا میں تھی تو پی ایم کی ٹیک سیرمنی پہ بھی میرا وہاں پہ کارڈ آیا ہوا تھا, میرا نام تھا, لیکن ایسی بات ہے میں باہر تو میں نہیں آ سکی. تو پریزیڈنٹ والی میں ایون کہ میں رات کو 2 بجے پہنچی ہوں اور صبح 8 بجے مجھے دوبارہ وہاں پہ ہونا تھا, لیکن میں وہاں پہ گئی ہوں. تو وہاں پہ فیو جرنلسٹ تھے, ان میں ایک میں تھی, تو اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ جی کہاں پہ پہنچی. حالانکہ دیکھیں آپ اپنی بیٹ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی بیٹ میں سکسیزفلی تب ہیں جب آپ اپنے ہر ایونٹ میں موجود ہوں. یہ چیز آپ کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کی پروفیشنل کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کے چینل کے لیے, آپ کے اپنے نیم کے لیے, یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں. سو اس کے اوپر بہت سارے کویشچن مارکس اٹھائے جاتے ہیں, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ہمیں ان چیزوں سے نکل کے باہر نکلنا ہوگا, آگے بڑھنا ہوگا, تبھی ایز اے سوسائٹی بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور ہم ابھی تک خواتین سے باہر ہی نہیں آ پا رہے کہ خواتین نے وہ کر دیا. اور سم ٹائم آپ اگر اچھا پہن بھی رہے ہیں. ویری گڈ لائن. کل پارلیمنٹ میں جو ہوا, یا اٹ واز اسٹوری آف یسٹرڈے, کل پارلیمنٹ میں یہ ہوا کہ ایک خاتون جن کا تعلق ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ہے, الیکٹرک کی, وہ پارلیمنٹ کے ایک سیشن میں گئی, ان سے کچھ سوالات پوچھنے کے لیے انہیں بلایا گیا تھا کمیٹی میں. تو وہاں پہ ان کی ڈریسنگ کی بات ہوئی, اور وہ سوشل میڈیا کے اس وقت ٹاک آف ٹاؤن ہے کہ ہاؤ دا پیپل ایسوسیٹ فیمیل ود دیئر ڈریسز اینڈ دیئر کریکٹر, اینڈ دین دے آسک کہ وائی یو آر ان دا پارلیمنٹ ود دس ڈریس. حالانکہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے بہت کوئی معیوب ڈریس پہنا ہوا تھا. نہیں, بالکل بھی ایسے نہیں. وہ ایک کمیٹی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جب کمیٹیز ہوتے ہیں تو ان سے جو منسلک ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, ان کے جو کنسرن پرسنز ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے. بہت سارے سوال ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ریپرزینٹ کرنے ہوتے ہیں, ان کو بتانا ہوتا ہے. جب آپ کویشچن کرتے ہیں تو اس کا ایک ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہاں پر آتا ہے, وہ جواب دیتا ہے کہ آپ کے آنسر کا یہ کویشچن کا آنسر ہے, اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں اقبال افریدی صاحب, انہوں نے بیسکلی یہ چیز کی ہے, اور اس کے اوپر بہت سارے پارلیمنٹیرینس بھی ہیں, ان نے آن دا اسپاٹ بھی ان کو اس چیز کے اوپر کرٹیسائز کیا کہ آپ کا کوئی رائٹ ہی نہیں بنتا. یہ ہر فیمیل کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کیا پہننا چاہتی ہے, کیا نہیں پہننا چاہتی. آپ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں جہاں پر آپ کو ہر چیز کا رائٹ ہے کہ یہ آپ کی اپنی ذات پہ ہے نا, آپ کیا پہنتے ہیں کیا نہیں. ہر انسان کو جو پسند ہے نہیں پسند وہ اپنے اکارڈنگلی چیزیں کرتا ہے. دنیا بھر میں آپ خود بھی ٹریول کر چکی ہیں, بہت سارے ممالک کو وزٹ کر چکی ہیں. پاکستان جو ڈیفینیٹلی پارلیمنٹیرینز آتے ہیں وہ بھی کوئی بہت بیکورڈ ایریا سے نہیں آتے, وہ بھی دنیا گھوم چکے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. اس کے باوجود خواتین کو صرف ان کے لباس کے اوپر جج کرنا, یہ تو آپ ان کی
قبلیت پہ کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ان کے اوپر کوشچن کریں, لیکن آپ نے ان پہ نہیں کرنا. بے شک اس نے کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری کام کیا ہو, لیکن آپ نے جان کے وہ چیز پن پوائنٹ کرنی ہے جہاں پہ ہماری سوسائٹی بھی کیونکہ ایسی ہے تو ایسی چیزوں کو ان کو اور زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں جب تک ہم اس سوچ میں رہیں گے نا کہ ہم نے وائرل کنٹینٹ دینا ہے, اپنے آپ کو شارٹ ٹرم میں وائرل, دیکھیں ہم خواتین کو کہتے ہیں نا کہ شارٹ ٹرم پہ وائرل ہونا یا کرنا, تو مرد بھی اس طرح کی ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے سوشل میڈیا میں لانا ہے, میڈیا میں کیسے زینت اس کی بننا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو ان چیزوں سے باہر نکل کے, اور اس چیز کو میرے خیال سے جہاں پہ آپ کو ان کو روکنے کی بھی ضرورت ہے. کسی کا رائٹ نہیں بنتا کہ وہ آپ کی ڈریسنگ کے اوپر بات کرے, آپ کے کریکٹر کے اوپر بات کرے. آپ کی ایک پروفیشنل لائف الگ ہے, آپ کی پرسنل لائف الگ ہے, تو دونوں چیزوں کو کبھی بھی مکس نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو کسی کو بھی رائٹ مل جاتا ہے نا کہ ہم ایز اے پولیٹیشین ہیں تو ہم مائک اٹھا کے ان کے آگے کوئی بھی کویشچن کر سکتے ہیں. تو یہ ایز اے میڈیا پرسن ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. کچھ ایتھکس ہیں, کچھ رولس ہیں, ان کے اکارڈنگلی آپ کو بھی چلنا. آج کل تو یہ ہے کہ آپ کیمرہ اور موبائل اٹھاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ جرنلسٹ ہیں اور آپ جرنلزم کر سکتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. جرنلزم بھی ایک سبجیکٹ ہے اور بہت ان ڈیٹیل ہے. آپ اگر 3 دفعہ کسی کے سامنے سوال کرتے ہو, وہ کہتا ہے اگر 3 دفعہ وہ آپ کو ریجیکٹ کرتے تو آپ کا رائٹ نہیں بنتا کہ آپ چوتھی دفعہ اس سے سوال کریں. انٹرنیشنلی بھی یہ ہے, لیکن ہمارے یہاں ہم ان چیزوں کو فالو ہی نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ان کے اوپر حق ہے, لیکن ہمارا سوال کرنا, جواب دینا اس کا حق ہے. تو وہ اس کا حق ہم اس سے چھین نہیں سکتے کہ وہ ہماری مرضی سے ہمارے مطابق جواب دے. تو ہمیں بھی ایز اے میڈیا پرسن, ایز اے عام انسان, ایز اے پولیٹیشین, بہت ساری چیزیں ہر ایک انسان کو اپنی ڈومین میں رہ کے, اپنے ادارے میں اس میں رہ کے, سرکل میں رہتے ہوئے ہمیں اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا, تب جا کے ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. You were just talking about personal life or professional life. So how do you manage the time between the family and the professional activities? یہ سوال تو آپ نے ایسا سوال کیا کہ جی جہاں پہ آ کے ہم سب کہیں نہ کہیں دکھتی رکھ کے اوپر کہتے ہیں کہ ہاتھ رکھ دیا ہے. ہاں, ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ہماری سوشل لائف ختم ہو جاتی ہے. بینگ اے میڈیا پرسن آپ کو رات کے 2 بجے بھی جانا پڑ سکتا ہے, صبح کے 4 بجے بھی جانا پڑ سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ایونٹ ہے, کیا چیز چل رہی ہے, اس کے اکارڈنگلی آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. کوشش ضرور ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس ٹائم ہو وہ ہم گھر میں فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ اسپینڈ کریں, لیکن موسٹ پراپرلی اس کے اوپر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ مینیج کرنا بہت ضروری ہے. فیملی پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, لیکن پروفیشنل لائف پہ نہیں ہو سکتا اوبویسلی, کیونکہ وہاں پہ آپ کی جگہ ریپلیسمنٹ کے لیے بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں نا. وہ پھر آپ کو اپنی آپ کی یہی چیز اسٹرگل, آپ کو سب سے زیادہ جس میں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے نا, وہ یہی ایریا ہوتا ہے کہ آپ کے الٹرنیٹیو آپشنز اتنے زیادہ موجود ہوتے ہیں کہ پھر آپ کو اس میں اسپیس نہیں چھوڑنی ہوتی. اس میں اسپیشلی بینگ اے فیمیل آپ کہتے ہیں نا, اس میں تو آپ کو اسپیس اپنی بنانی ہی بہت مشکل سے پڑتی ہے. تو آپ ذرا سی اسپیس دیں گے تو بہت ساری اسپیس مل جاتی ہے, تو اس میں پھر آپ نے ذرا کبھی مارجن نہیں چھوڑنا ہوتا. ساؤنڈ گڈ. اچھا